اسلامیوں کے پاس بولو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازشوں اور کوششوں کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے بعد کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر ورنہ آشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعہ اس کو پروان چڑھایا تھا۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی ناپاک اور گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازل ہی سے جاری ہے۔ ظالم و زابر اور کمزور و مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہے۔ ہم نے انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہے، بعد آدم میں کئی آندھیاں آئی ہے، وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا نوچ کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم مظلوموں بے قصور کو ان کا پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادروں نے ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کی رہی سہی سکون و چین چھن گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نوجوان نے کیسی رچنائیں رچی ہے۔ غور تو کرے، کبھی وندے ماترم جیسی گندی و ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس سے مسلمانوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے۔ یہ گیت کیا ہے؟ کفر و شرک کا ایک گودام ہے۔ جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج از اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کا پیشوا اور لیڈر یہ ملا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے۔ اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ اب مسلمانوں کے سبھی مدارس و مکاتب اور مساجد کو ختم کیا جائے۔ اسی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں میں پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب کو اور مساجد کو نہیں بنا سکتے، نہ رہے گا باس نہ بچے کی بانسری۔ لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سوچ اس وقت تک دین اسلام اور مکاتب و مساجد میں کسی طرح کی بنیاد نہ آنے گی۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ اور ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا۔ عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی